جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ہماری شادی شدہ جو بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، فلم تاته، اور بیوی نہ جائے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزار دے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شادی کیوں ہوتی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے سکون ملے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی بلا وجہ نخرہ دکھائے اور انکار کر دے، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ رات بھر وہ بیوی سے ناراض ہے، تو رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، شوہر کے ادھیکاروں کا خیال کرے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہر تقریر میں جاتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، بہت غور سے تقریر سنتی ہیں، یوٹیوب پر بھی بیان سنتی ہیں، موبائل بھرا ہوا ہے بیانوں سے، مگر کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کو سمان نہیں دیتی، شوہر کوئی بات کہتا الٹا کرتی ہیں، شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے نخرہ دکھاتی ہیں، بلا وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، انکار کر دیتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس پر لعنت کریں سوچو اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اگر کوئی شادی شدہ عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، اس کا جنت میں جانا اسمبھو ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے وہ جنتی ہے، اور ایسی ویسی جنتی نہیں ہے، جنت کے جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام اگر عورت کر لے، کون سے 4 کام؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو وہ جنت کے سارے گیٹ اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے، جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، فرشتے اس انسان، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا وشے ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم قرآن کھولتے ہیں، اور قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کے کرنے والے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد ایک وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ان کی مرتیو ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، مر جائیں، وہ ان کو ایمان کی دولت نہ مل پائے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، ان کے اوپر سارے انسانوں کی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا
اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. کون؟ جو ایمان نہیں لائے گا. یہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو نِشُلک ملی ہے، فری میں ملی ہے. ہم کسی گاؤں میں پیدا ہوئے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہم بھی مسلمان. ہمیں اس اسلام کی دولت کا اندازہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے. قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم خود سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ اگر توفیق نہیں دے گا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے انٹلیکچول لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے گیانی لوگ، کوئی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی عورت کی شرمگاہ کی مورتی بنا کے اس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی آدمی کی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گوبر کھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آکاش کی عبادت کر رہا ہے. اور یہ کام ان پڑھ اور جاہل اور گمار نہیں، پڑھے لکھے اور انٹلیکچول لوگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کا تعلق شکشا سے نہیں ہے، تعلیم سے نہیں ہے، انٹلیکچول ہونے سے نہیں ہے، گیانی ہونے سے نہیں ہے. ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اللہ جسے توفیق دیتا ہے اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے. میرے پیارے ساتھی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے دادا کے انتقال، ارے بھائی بس کرو، کتنی دیر تک چلے گا سب سلسلہ. جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، بہت پیار سے پالا، ہر موقع پر سپورٹ کیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا. جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، اللہ کے نبی نے چاہا میرے چچا ایمان لے آئے. بخاری کے الفاظ ہیں، چچا کے پاس آپ پہنچے، آخری ٹائم تھا، چچا کی آخری سانسیں چل رہی تھی. آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. احاج بہا عند اللہ، اے چچا اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے لڑوں گا، آپ کے لیے بحث کروں گا. چچا سے آپ نے بہت ضد کی، اصرار کیا کہ چچا کلمہ پڑھ دیں. چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ بھی سن لیجئے، وجہ سن لیجئے. آپ کے چچا کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا اور عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اور یہ دونوں بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے. انہوں نے ابو طالب کو بھڑکایا اور کہا کہ اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا، عبد المطلب کا مذہب مت چھوڑنا. جب ان دونوں نے بہت بھڑکایا، ابو طالب آخری ٹائم تک کلمہ نہیں پڑھ سکے. آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ غلط سنگت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو غلط سنگت سے نہیں بچاؤ گے، آپ جتنی بھی نماز پڑھ لیجئے، بڑے بڑے مولانا لوگوں کی تقریریں یوٹیوب پر لگا کے سنتے رہیے، اگر آپ کی لڑکی کسی بے حیا لڑکی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس سے اس کی دوستی ہے، تو آپ کی لڑکی کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر آپ کا بیٹا زناکاروں کے ساتھ بیٹھے گا، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، اسموکنگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو آپ کے بیٹے پر ضرور اثر پڑے گا. میرے پیارے ساتھی،
صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ پیچھے سے کون آواز بار بار کر رہا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے، پروگرام ہو رہا ہے پیچھے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان پچھتائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ برے دوستوں کو دوست بناؤ گے، برے لوگوں کو سہیلی بناؤ گی میری بہنوں، برے لوگوں کو ساتھی بناؤ گے میرے بھائیوں، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے اگر یہ تو گرو گھنٹال جا کر کے ان کے اوپر پریشر نہ ڈالتے۔ ان دونوں نے جا کر کے پریشر ڈالا، اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ اور آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہے وہ کیا نکلا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی دل محسوس کر کے رہ گئے، چچا کلمہ نہیں پڑھ پائے، ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں، ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ بھی جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی صحیح بات کہی ہے، کیا کہا؟ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں بڑی بڑی لائٹ جل رہی ہے، ٹیوب لائٹ ہے، مرکری ہے، بلب ہے، اور آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان لائٹوں کا؟ ایمان کی روشنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نبی کا چچا بھی ایمان نہیں لا سکا میرے پیارے ساتھی۔ ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا باپ اگر دنیا سے چلا جائے، ہماری ماں دنیا سے چلی جائے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ اگر باپ مشرک ہو، ماں مشرک ہو تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے، بنارس ہی کے رہنے والے ہیں، ممبئی جا کے وہ بس گئے وہی رہتے ہیں۔ پہلے وہ نان مسلم تھے، ہندو تھے، وہ ایمان لے آئے، اب وہ ماشاءاللہ اسلام بھی لے آئے اور تھوڑی بہت انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی، اچھا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ اسلام لے آئے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب بس ایک بات کی کمی محسوس ہوتی ہے، کاش کی میرے ماں باپ بھی ایمان لے آئیں، کاش کی میرے ماتا پتا بھی مسلمان ہو جائیں۔ مولانا صاحب میں یہ درد کیسے برداشت کروں گا کہ میری ماں جہنم کی آگ میں جلے، میرا باپ جہنم کی آگ میں جلے؟ کہا کہ میں سمجھا رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں اسلام پیش کر رہا ہوں، ابھی تک میری ماں ایمان نہیں لائی ہے۔ مولانا اگر ہو سکے تو میری ماں کے لیے دعا کیجئے، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھا، اس کے دل میں تڑپ تھی کہ کاش میری ماں بھی ایمان لے آتی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہماری ماں ہدایت پر، ہمارا باپ ہدایت پر۔ ہم اپنی ماں اور باپ کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد، ایک مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کی ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ماں اسلام کی بہت کٹر دشمن تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ دوسرے دن ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے،
آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میری ماں اسلام کی بہت کٹر دشمن ہے، اور آج اس نے اے اللہ کے نبی آپ کو گالی دی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کو لعن طعن کیا ہے، اے اللہ کے نبی یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی آپ کو گالی دے۔ اے اللہ کے نبی ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے، میری ماں کو ایمان کی دولت دے دے، میں یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میری ماں اسلام کی اتنی کٹر دشمن ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی نے دعا کر دی، ابو ہریرہ فوراً گھر واپس آئے۔ گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور اندر کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ کی ماں نے اندر سے کہا اے ابو ہریرہ رک جا، تھوڑی دیر میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ کی ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں نے غسل کیا تھا اور اچھے کپڑے پہنے تھے، اور کپڑے پہن کے ماں نے ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی کہا اے ابو ہریرہ تو روز مجھے اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، تو روز مجھے کلمہ توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، اے ابو ہریرہ آج اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ اے ابو ہریرہ کان کھول کر کے سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ پڑھ دیا، اسلام لے آئی۔ ابو ہریرہ پھر رونے لگے اور روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ خوشی کے آنسو ہیں، پہلے تکلیف میں آنسو بہ رہے تھے، اب خوشی میں آنسو بہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، میری ماں ایمان لے آئی، میری ماں اسلام لے آئی۔ اے اللہ کے نبی اب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے۔ کہ کیا ہے ابو ہریرہ؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اے اللہ تو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے، سارے ایمان والوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ کے دل میں اور ان کی ماں کے دل میں سارے ایمان والوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے پھر سے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے کہا اللہم حبب ابا ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے۔ نبی نے دعا کی اور آج نبی کی دعا کو 1500 سال گزر گئے، اور آج بھی ہر مسلمان حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، جو قرآن پڑھے گا اور جو نبی کی حدیثوں کو پڑھے گا وہ ابو ہریرہ سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ 5374 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس ایمان کو بچا کے رکھنا، میری بہنوں اس ایمان کی حفاظت کرنا۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول بڑی تیزی سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب تو کھل کر کے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا مذہبی آتنکواد کی شکچھا دیتا ہے۔ میں ٹرین میں آتا ہوں، چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر لیٹا رہتا ہوں، لوگ کمنٹ کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اب داڑھی کے ساتھ اور کرتا پاجامے کے ساتھ ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل ہے، اتنی نفرت پروسی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنے یہ بھارت میں ہمارے دیش میں جتنے آتنکوادی حملے ہوتے ہیں، یہ حملے کرنے والے کون ہیں اللہ بہتر جانے۔ ہم تو بھئی جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے ان میں چن چن کر کے جو پکڑا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور کھل کر کے میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ سارے آتنکوادی مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ آتنکوادی جو پکڑے جا رہے ہیں اگر واقعی میں یہ آتنکوادی ہیں اور انہوں نے ہی یہ حملے کیے ہیں اور کرائے ہیں، اس سے بتاؤ میرے بھائی اسلام کا کیا بھلا ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ جب جب بھارت میں ایسے حملے ہوتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیے، اب کوئی مسلمان ڈاکٹر اس کے کلینک پر باقاعدہ اب غیر مسلم جانے سے پرہیز کرے گا اور اسی مدعے کو بنیاد بنائے گا کہ ارے ان کا کیا بھروسہ، یہ تو ڈاکٹر کے بیس میں بھی آتنکوادی ہوتے ہیں۔ یعنی بھارت کا جو بھائی چارہ ہے، جو پریم ہے، جو سوہارد ہے، جو آپس کی محبت ہے، اس کو باقاعدہ ختم کرنے کی بڑی گہری سازش ہے۔ اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، ایک بے قصور کی ہتیا کرنے والا بھی ہماری نظر میں دوشی ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ لیکن ہاں، اسی دیش میں ہم دیکھتے ہیں آتنکواد کے جرم میں جیل کی کوٹری میں ایک نوجوان کو پہنچایا جاتا ہے اور 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد کورٹ اور عدالت کہتی ہے کہ صاحب یہ بے گناہ تھا، یہ بے قصور تھا۔ اور آتنکواد ایک ایسا بڑا الزام ہے، اس الزام میں جو جیل میں جاتا ہے اس کا پریوار بھی اس سے ناتا توڑ لیتا ہے، اس کی بیوی بھی رشتہ توڑ لیتی ہے، اس کے بچے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ 8 سال 10 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ انسان عدالت باعزت رہا کرتی ہے، وہ انسان دنیا میں کسی کے قابل نہیں بچتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے، ہمیں اس بات سے بھی شکایت ہے کہ پولیس اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے اور ہماری ایجنسیاں کسی کو پکڑتی ہیں، اس سے پہلے کہ اس کا جرم پروف ہو، اس کا اپرادھ ثابت ہو اور ابھی عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا کہ نہیں دیا، ہمارا میڈیا تو پہلے ہی اس کو دوشی قرار دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج ایمان کی جو یہ دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مگر اتنے خراب حالات میں بھی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، تمہاری جان نکلے تو کلمہ توحید پر نکلے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے کسی کے پیار اور محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے ایمان سے کمپرومائز مت کرنا، اپنے دین سے سمجھوتا مت کرنا، پیار اور محبت کے نام پہ کبھی بھی اپنے دین کو تیاگ مت کرنا۔ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے ان کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر بھی لعنت کرتے ہیں جن کو شریعت کی جانکاری ہو، علم دین کی جانکاری ہو اور اس علم دین کو وہ چھپا لیتے ہوں۔ شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، علم دین معلوم ہے اور جان بوجھ کر کے اس کو چھپا رہے ہیں۔ ایسے چھپانے والے اپنے پیٹ کی دکان کو بچانے کے لیے سچائی کو چھپانے والوں پر بھی اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم نے جو آیتوں کو نازل کیا ہے، ان آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اور من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جن آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا، ان آیتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ علم دین چھپانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی بھارت میں کتنے لوگ ہیں 10 سال انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مگر اس لیے وہ صحیح بات نہیں بتاتے اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو، ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کی شہرت پر بٹا لگ جائے گا، ان کے مسلک کے لوگ ان کو نکال باہر کر دیں گے۔ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنا مسلک بچانے کے لیے لوگ دین کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من سئل عن علم فکتمہ، جس سے علم دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلے کو چھپا لے، الجم بلجام من النار، اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی دین کا مسئلہ معلوم ہے اور آپ سے پوچھا جائے اور آپ نے مسئلے کا جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔
اس لیے علم دین کو چھپانا یہ بہت بڑا اپرادھ ہے اور بہت بڑا جرم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا جو کام جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، پیارے نبی کے ساتھیوں کو لعنت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ کام بھی ایسا کام ہے جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ارے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، صحابہ وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی اور دن اسلام کی راہ میں لڑنے میں گزرتا تھا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل حدیث کا عقیدہ سن لو صحابہ کے بارے میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اگر سب سے نیک لوگوں کی جماعت کوئی گزری ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ لوگ تہجد گزار بن سکتے ہیں، لوگ نمازی بن سکتے ہیں، لوگ پرہیزگار بن سکتے ہیں، مگر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ارے ہم جتنی بھی محنت کر لیں، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے پیارے نبی سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں اللہ کے پیارے نبی دین کی باتیں بیان کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے؟ تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، جو مہاجرین میں سے تھے ان سے بھی راضی، جو انصار میں سے تھے ان سے بھی راضی، اور میں نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ تو نبی کا ہر صحابی جنتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لو، ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابہ معصوم تھے، صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، مگر صحابہ کی نیت میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ صحابہ نیت کے بالکل پاک اور صاف لوگ تھے، ان سے کبھی غلطی بھی ہوئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ نبی کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں خیانت ہو، جس کے دل میں چور ہو، جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ نبی کا ہر صحابی مخلص ہے، سچے ایمان والا ہے، اور نبی کے سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں لانے والا، اپنے گھر میں پناہ دینے والا، اس کے اوپر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من احدث حدثا، جس نے کوئی نئی بدعت نکالی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ بدعت کرنا، دین میں نیا کام نکالنا۔ آج ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں دین کے نام پہ نکال دی گئی۔ آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں شاید بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہ آتی ہوں، لیکن آپ ذرا سا ہٹ کر کے نکلیے، بارسوئی چلے جائیے، آپ کلیا چک چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیں، آپ کشن گنج چلے جائیں، آپ کو تھوک کے بھاؤ بدعت ملے گی۔ ربیع الاول کی الگ بدعت ہیں، محرم کی الگ بدعت ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ الگ بدعت ہیں۔ دین کا کباڑا بنا کے رکھ دیا گیا میرے ساتھ، دین کی شکل بدل دی گئی۔ وہ دین
جو توحید والا دین تھا، اس دین کو قبروں کا دین بنا دیا گیا۔ وہ دین جس میں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسی دین کو ماننے والے پیروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، بزرگوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام کرناٹک میں تھا۔ کرناٹک میں ایک جگہ پڑتی ہے گلبرگہ، آنے والے رمضان میں میں وہیں پہ جانے والا ہوں درس کے لیے۔ گلبرگہ میں ایک مزار ہے، قبر ہے، اس کو کہتے ہیں خواجہ بندہ نواز کی قبر۔ جیسے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے، ان کو غریب نواز بولتے ہیں، اور گلبرگہ میں جو قبر ہے ان کو بندہ نواز بولتے ہیں۔ بندہ نواز مطلب بندوں کو نوازنے والا، بندوں کو دینے والا۔ تو وہاں کے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ آئے ہیں ہمارے شہر میں، یہ مزار ہے، درگاہ ہے، چلیے آپ کو سیر کرا دیتے ہیں۔ میں گیا ان کے ساتھ۔ اب جب درگاہ کے اندر گیا تو ایک چھوٹی سی قبر میں نے دیکھی۔ میں نے کہا بھائی بڑی بڑی قبر تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ خواجہ صاحب کی قبر ہے، یہ ان کے بیٹے کی قبر ہے، یہ ان کی بہو کی قبر ہے، یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ کہا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی، وہ بلی بھی بڑی پہنچی ہوئی بلی تھی، بڑی اللہ والی بلی تھی، اسی بلی کی قبر ہے۔ غور کیجئے، بلی کی قبر پر بھی چادر چڑھی تھی، بلی کی قبر پر بھی مالا چڑھا ہوا تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک اور چھوٹی سی قبر مجھے دکھی۔ میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا، یہ طوطے کی قبر ہے۔ بلی کی قبر ہے، طوطے کی قبر ہے، اور یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ یہاں یہ دھارنا ہے کہ اس طوطے کی قبر پہ اگر آ کر کے کوئی دیسی گھی اور چینی اگر چڑھا دے گا تو بچوں کو جو زبان میں لکنت ہوتی ہے، بعض بچے جو ہے تتلا کے بولتے ہیں، سانپ نہیں بولتے ہیں، تو بچہ سانپ بولنے لگے گا۔ صرف اس طوطے کی مزار پہ آ کے دیسی گھی چڑھانا پڑے گا اور شکر چڑھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر! تم نے نبی کے دین کو کیا کر ڈالا؟ تم نے محمد رسول اللہ کے دین کی کیا شکل کر ڈالی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ شرک و بدعت کا گڑھ بنا دیا تم نے اس دین کو۔ کوئی تعویذ پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ اور پیر میں دھاگے باندھ کے بھروسہ کر رہا ہے، کوئی قبروں پہ جا کے سر جھکا رہا ہے، کوئی پیروں کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے۔ کتنے گھروں میں عورتیں، ان کے پیر آتے ہیں اور عورتیں پیروں کا ہاتھ پیر جا کے چومتی ہیں۔ اسلام میں کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی گھر کی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ عالم سے جا کے مصافحہ کرے۔ اس دنیا کی سب سے نیک ہستی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن نبی نے کبھی بھی کسی عورت، کسی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے کسی غیر عورت سے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی، ہمیشہ پردے کی آڑ سے آپ بیعت لیتے تھے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے، اللہ کا ولی آ جائے، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کے بعد اس کو اکیلا چھوڑنا، یا عورتوں کو اس سے ملنا جلنا، یا اس کا ہاتھ پیر چومنا، اللہ کی قسم یہ بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بدعت کرنے والا، اس کا انجام کتنا بیان ہوگا سن لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو حوض کوثر کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلانا چاہوں گا، فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ میں کہوں گا کیوں؟ اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم کیوں منع کر رہے ہو ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے سے؟ کیا اپرادھ ہے ان کا، کیا قصور ہے ان کا، کیا جرم ہے ان کا؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین میں نیا نیا کام نکالنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی،
آپ کے بچے بھی بدعتی بن جائیں گے۔ میں جانتا ہوں اسی سیمانچل کے بہت سارے لڑکے کلکتہ میں جاب کرتے ہیں، دلی میں جاب کرتے ہیں، ممبئی میں جاب کرتے ہیں، جب وہاں پہ ان کو صحیح ماحول نہیں ملتا ہے، غلط ماحول میں جاتے ہیں، بدعت والے ماحول میں جاتے ہیں، وہ جا کے بدعت کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کے علاقے میں دیکھتا ہوں، کچھ گھروں میں جاتا ہوں، پورا گھر اہل حدیث ہے، کسی بچے سے مصافحہ کر رہا ہوں، بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں اپنے بیٹے کو کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ بچے کے باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تربیت میں کمی ہے، ہماری تربیت میں کھوٹ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، بدعت کرنے والا، چاہے بدعت کوئی بھی طریقے کی بدعت ہو، نبی نے کسی بدعت کا بٹوارا نہیں کیا، نبی نے عام بات کہی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا بدعت کرنے والا اور بدعت کو سپورٹ کرنے والا، بدعتی کو پناہ دینے والا، ان سب پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور عمل ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا دھمکانا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من اشار الی اخیہ بحدیدہ، جو کسی دھاردار چیز سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، کسی چاقو سے، کسی تلوار سے، کسی تیر سے، کسی نیزے سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، ایسے مسلمان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے اگر چاقو دکھا رہے ہیں، ہتھیار دکھا رہے ہیں، صرف ڈرانے کے لیے، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جو اسلام کسی کو ڈرانے کے لیے بھی ہتھیار دکھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام آتنکواد کی شکشا کیسے دے سکتا ہے میرے ساتھ؟ میڈیا والے اس بات کو بھی کبھی نوٹ کریں، کبھی ٹی وی پہ چلائیں، کبھی اپنے پروگراموں میں چلائیں کہ اسلام ایک انسانی جان کی اتنی ویلیو بتاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی ہتیا کی، ایک انسان کی جان لی، اس نے پوری مانوتا کی جان لے لی، پوری انسانیت کی جان لے لی۔ ایک مانو کی ہتیا، ایک منشیہ کی ہتیا، سمست منشیہ برادری کی ہتیا ہے، پوری انسانی برادری کی ہتیا ہے میرے ساتھ۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری مانوتا کا رچھک ہے، پوری مانوتا کی جان بچانے والا ہے۔ تو اسلام آتنکواد تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ ہتھیار دکھا کے کسی کو ڈرائیں۔ اگر ڈرائیں گے تو آپ کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کا ماحول ہے، کل رزلٹ آنے والا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ جو بھی بہار کے حق میں بہتر ہو وہ سرکار بن جائے، لیکن آج آپ دیکھیں الیکشن کے دوران ہتیائیں ہو جاتی ہیں، پھر رزلٹ کی خوشی میں جلوس نکلتا ہے، اس میں مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں سے جھارکھنڈ جانا ہے، میں سوچ رہا ہوں صبح ہی نکل جاؤں، کل رزلٹ کے ٹائم پھر پتہ نہیں کیا حالات رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ ہمارے یہاں الیکشن جیسی چیز میں بھی ہنسا ہوتی ہے، وائلنس ہوتا ہے، لیکن اسلام وائلنس اور ہنسا کے خلاف ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام یہ کہتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے سرکشت محسوس کریں، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ اسلام مسلمان کی پریبھاشا ہے، یہ مسلمان کی ویاکھیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے اندر کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جو اسلامی حکومت نے ان کو ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ آپ ہماری حکومت میں رہ سکتے ہیں، ان کو شریعت میں ذمہ کہتے ہیں۔
اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے جس کو اسلامی حکومت نے سرکشا دی ہے، اگر اس غیر مسلم کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتا ہے اور اس ایگریمنٹ کو کوئی توڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدہ، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے۔ اگر ایک مسلمان نے بھی کسی کو سرکشا دی ہے تو گویا کہ سارے مسلمانوں نے اس کو سرکشا دی ہے۔ من اکفر مسلمن، اگر ایک مسلمان کی ذمہ داری کو آپ نے توڑ دیا، اس کے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم بھی بالکل سرکشت رہنا چاہیے، اس کی سرکشا کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے، کہیں پر اسلامک شاسن ہے، اور اسلامک شاسن میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو اسلامی شاسن سرکشا دیتا ہے، اس سرکشا کی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ اس کی ہم سرکشا کریں، اس کی سرکشا کے ساتھ ہم کوئی کھلواڑ نہ ہونے دیں۔ ایک اور چیز سن لیجیے،